گلے لگایا اور اپنے مسلکی اختلافات پر آنسو بہائے اور غم کیا۔ آخر وہ مولد دن آ گیا جب عیسائیوں کو یروشلم چھوڑنا تھا۔ داؤد کے دروازے کے سوائے جس میں لوگوں کو باہر گزرنا تھا، سب دروازے بند کر دیے گئے۔ صلاح الدین ایک تخت پر بیٹھا عیسائیوں کو باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے بطریق معیشت جماعت پادریان آیا، جنہوں نے مقدس ظروف، تصویریں وغیرہ، مسیح کی مقدس قبر کے گرجا کے زیورات یا اسباب زیبائش اور خزانے اٹھائے ہوئے تھے، جن کی نسبت ایک مورخ لکھتا ہے کہ ان کی مالیت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی قیمت کو جانتا تھا۔ اس کے بعد یروشلم کی ملکہ نواس و بینس اور سواروں کے ہمراہ آئی۔ ملکہ کے ہمراہ ایک بہت بڑی تعداد عورتوں کی تھی، جو گودوں میں اپنی بچوں کو اٹھائے ہوئے تھے اور بہت دردناک چیخیں مار رہی تھیں۔ ان میں سے بہت سی صلاح الدین کے قریب گئیں اور ان سے یوں التجا کی: اے سلطان، تم اپنے پاؤں میں ان جنگ آوروں کی عورتیں، کہاں لڑکیاں اور بچے دیکھتے ہو جس کو تم نے قید میں روک لیا ہے؟ ہم ہمیشہ کے لیے اپنے ملک کو، جس کو انہوں نے بہادری سے بچایا، چھوڑ دیے ہیں۔ وہ ہماری زندگیوں کا سہارا تھے، ان کو کھو دینے میں ہم اپنی آخری امیدیں کھو چکی ہیں۔ یعنی اگر ہمارے مرد آپ کے قید میں چلے گئے اور ہم سے بچھڑ گئے تو ہماری زندگی کا آخری سہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر تم ان کو ہمیں دے دو، یعنی آزاد کر دو، تو ہماری جلا وطنی کی مصیبتیں کم ہو جائیں گی اور ہم زمین پر بے یار و مددگار نہ ہوں گے۔ سلطان ان کی اس درخواست سے متاثر ہوا اور اس قدر دل شکستہ خاندانوں کی مصیبتوں دور کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے بچے ان کی ماؤں کے پاس پہنچا دیے اور خاوند آزاد کر کے ان کی بیویوں کے پاس بھیج دیے، جو کہ ان قیدوں میں گرفتار تھے، جن کی زر مخلصی، فدیہ یا جزیہ ادا نہیں کی گئی تھی۔ بہت سے عیسائیوں نے اپنے نہایت قیمتی مال و اسباب چھوڑ دیے تھے اور بعض کے کندھوں پر ضعیف العمر والدین تھے اور دوسروں نے کمزور یا بیمار دوستوں کو اٹھا لیا تھا۔ اس نظارے کو دیکھ کر سلطان کا دل بھر آیا، لہذا اس نے اپنے دشمنوں کے اوصاف کی تعریف کر کے ان کو قیمتی تحائف اور انعامات دیے۔ اس نے تمام مصیبت زدہ پر رحم کیا اور فرقہ استواریہ کے لوگوں کو اجازت دی کہ شہر میں رہ کر عیسائی حاجیوں کی خبر گیری اور خدمت کریں اور ایسے لوگوں کی مدد کریں جو سخت بیماری کے باعث یروشلم سے نہیں جا سکتے۔ مورخ لین پال لکھتا ہے، ہم جب سلطان کے ان احسانات پر غور کرتے ہیں تو وہ وحشیانہ حرکتیں یاد آتی ہیں جو صلیبیوں نے فتح بیت المقدس کے موقع پر کی تھی، جب گارڈ فرلے اور تنگیر ڈیٹ بیت المقدس کے بازار سے اس حال میں گزر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا اور جاں بلب زخمی وہاں تڑپ رہے تھے، جب صلیبی بے گناہ اور لاچار مسلمانوں کو سخت اذیت دے کر قتل کر رہے تھے، زندہ آدمیوں کو جلا رہے تھے اور القدس کی چھت پر پناہ لینے والے مسلمانوں کو تیروں سے چھلنی کر کر نیچے گرا رہے تھے۔ بے رحم عیسائیوں کی خوش قسمتی تھی کہ سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں ان پر رحم و کرم ہو رہا تھا۔ اب رہا ان کا معاملہ جو اہل قدس میں سے اس کے برخلاف مارکہ آرد ہے۔ تقریباً 70,000 کی تعداد میں مسجد اقصی میں داخل ہو گئے۔ نجاست، سماجت، مہربانی اور شرافت میں جن کی یادیں ضرب المثال بن چکی ہیں، اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ تو صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ جیسے مسلم جرنیل کی صفات میں سے ایک صفت چشم نما کی حیثیت رکھتی ہے۔ عیسائیوں کے نشانات مٹانے کا حکم ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کے بعد صلیبیوں کے نشانات کو ختم کرنا شروع کر دیا اور اس میں اسلامی اطوار واپس لانے شروع کیے۔ امام ابن الکثیر کے بقول یہاں اسلام یوں پلٹ آیا جیسے موسم بہار میں کسی سوکھی شاخ میں تر و تازگی پلٹ آتی ہے، اور یہ نشان بلند یعنی بیت المقدس کی فتح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد سوائے صلاح الدین ایوبی کے کسی کا مقدر نہ بنی، اور ان کی رفعت و عظمت اور سربلندی کے لیے یہی کارنامہ کافی ہے
کہ مسجد اقصیٰ کی حالت عیسائیوں نے ایسی بگاڑ دی تھی کہ بہت کچھ تبدیلی اور درستی کے بغیر اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے سلطان نے اس کی درستگی کا حکم دیا، مسجد کو اس کی اصلی حالت میں لا کر اس کو عرق گلاب سے جو دمشق سے لایا گیا تھا دھویا گیا اور صاف کر کے نماز پڑھنے کے لیے پاک اور آستہ کی گئی۔ ممبر رکھا گیا اور محراب کے اوپر قندیلیں لگائی گئی، قرآن شریف کی تلاوت شروع کی گئی اور وہیں نماز پڑھی جانے لگی، اور قوس ناقوس کی صدا کے بجائے اللہ واحد کی اذانیں کہی جانے لگی۔ 4 شعبان کو دوسرا جمعہ تھا، جمعے کا دن جو نماز ادا کرنے کے واسطے پہلا جمعہ تھا، ایک عجیب و غریب شان و شوکت کا دن تھا۔ خطیبوں نے خطبے تیار کیے تھے اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ بے شمار لوگ ہر ایک درجے اور رتبے کے اور ہر ایک بے یارو ملک کے علماء و فضلاء جو سلطان کے ساتھ رہتے تھے اور ہر ایک علم و ہنر کے نامور آدمی بیت المقدس میں پہلی بار نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ایک غیر معمولی جوش سب کے چہروں سے عیا تھا اور دلوں پر رقت طاری تھی۔ اذان کہے جانے کے بعد سلطان نے قاضی معین الدین ابی المعالی محمد بن سخی الدین قریشی کی طرف ممبر پر چڑھنے کے لیے اشارہ کیا۔ خطیب نے ممبر پر چڑھ کر اس فصاحت و بلاغت سے خطبہ شروع کیا کہ لوگ نقش دیوار کی طرح ساکت اور خاموش ہو گئے۔ سامعین کے دل دہل گئے اور ان کی آنکھیں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ بیت المقدس کی تقدیس اور مسجد اقصیٰ کی بنا سے شروع کر کے پناہ سے شروع کر کے اس کی فتح کے حالات تک واقعاتوں کو کمال خوبصورتی اور اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ خطبہ ختم ہونے کے بعد ممبر سے اتر کر امامت کی اور ادائے نماز کے بعد سلطان کی ایمہ سے زین العابدین ابو الحسن علی بن نجا واز کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور نہایت خوش الحانی اور طاقت لسانی سے خوف اور رجا، سعادت استقامت، ہلاکت و نجات کے مضامین پر ایسا عمدہ واز کیا کہ سامعین دھاڑے مار مار کر روئے اور سب پر عجیب سی رقت طاری ہو گئی، اور اس کے بعد سب نے سلطان کی دوام و نصرت کے واسطے دعائیں کی۔ سلطان صلاح الدین کی وفات، جہاد کی پرمشقت زندگی اور مسلسل بے آرامی نے سلطان کو مستقل مریض بنا دیا تھا۔ مرض کی شدت میں رمضان کے کئی روزے قضا ہو گئے مگر جہاد نہ چھوڑا۔ اب جو موقع ملا تو قضا روزے ادا کرنے شروع کر دیے۔ مالج نے ان کی تکالیف کا لحاظ کرتے ہوئے ان سے منع کیا، مگر سلطان نے یہ کہہ کر کہ نامعلوم آئندہ کیا حالات پیش آئے، تمام قضا روزے پورے کیے۔ صفر 539 میں ہجری میں مرض شدت اختیار کر گیا اور وفات سے 3 روز قبل غشی سی حالت پیدا ہو گئی۔ معلوم ہوتا تھا کہ 50 سال کا تھکا ماندہ مجاہد تھکن اتار رہا ہے۔ 27 صفر کی صبح کا ستارہ افق پر نمودار ہوا تو صلاح الدین ایوبی کی نبضیں ڈوب رہی تھی۔ شیخ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے سکرات موت کے آثار محسوس کر کے سورہ حشر کی تلاوت شروع کی۔ جب آیت واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت پر پہنچے تو یکایک سلطان نے آنکھیں کھول دی، مسکرائے اور تبسم ریز لہجے میں کہا، سچ ہے، یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ سلطان کے غم میں ہر آنکھ اشکبار نظر آتی تھی۔ صلیبی دنیا کے چھکے چھڑا دینے والے اس بطل جلیل کا انتقال اس حال میں ہوا کہ ترکے میں کوئی گاؤں، باغ اور مکان نہ چھوڑا تھا۔ یہ تھے صلاح الدین ایوبی۔ ساتھیوں نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی جد و جہد سے بیت المقدس فتح کیا۔ اللہ تعالی ہمیں پھر ایسا صلاح الدین ایوبی بھیج دے اور فلسطین کے رہنے والوں پہ اپنا کرم فرمائے اور ان کی جانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔